السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ اللہ نے جن کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور دنیا انسانیت نے آپ کی رحمت والی تعلیمات سے استفادہ کر کے اپنی دنیا اور آخرت بنائی ہے۔ محترم ناظرین اور نہایت ہی قابل احترام حاضرین، حمد و صلوات کے بعد آج ہم آپ کے سامنے غیر مسلموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہی سے مزاج رہا ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آتے تھے اور انہیں ان کی زندگی سے متعلق بہترین رہنمائی فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا لحاظ مذہب و ملت انسانیت کے ہر فرد سے حسن برتاؤ سے پیش آتے تھے اور انہیں ان کی زندگی سے متعلق بہترین ہدایات دیتے تھے، اور آپ انہیں اس طرح ان کی رہنمائی فرماتے تھے کہ وہ ایمان نہ لانے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو کامیاب طریقے سے گزارنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ اگر ایمان لے آئیں تب تو نور علی نور ہے، سونے پر سہاگا ہے، لیکن ایمان نہیں لائیں تب بھی آپ کی تعلیمات اور آپ کی رہبری اور رہنمائیوں کے نتیجے میں وہ شخص جو ہے اپنی زندگی کو مختلف قسم کی برائیوں سے، گناہوں سے، بے حیائیوں سے، ظلم اور ناانصافی سے دور رکھنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور حقیقت میں آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ ساری انسانیت کے لیے رحمت سے کم نہ تھی۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ
انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت تھا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی سے اپنی یہ عادت بنا لی تھی، آپ کا یہ معمول تھا کہ یتیموں کی مدد کیا جائے، غریبوں کی دیکھ ریکھ کی جائے، بیواؤں کا سہارا بنا جائے، غلاموں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، عورتوں بچوں کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آیا جائے، پریشان حال لوگوں کی مدد کی جائے اور مصیبت زدہ کے کام آ جائے۔ جو لوگ خاندانی ظلم و زیادتی سے تنگ آ چکے ہیں، ایسے انسانوں کی مدد کی جائے اور ان کو جینے اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کے حقوق دیے جائیں، انہیں یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے طور پر اپنی زندگی کو اختیار کر سکتا ہے بہترین طریقے سے جینے کے لیے، اور جو ہے اپنی مرضیات کے مطابق وہ اپنی زندگی کو اچھی طرح گزار سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ معمول بنا لیا تھا، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد تو آپ کی زندگی کا جو ہے ہر حصہ اسی کی جانب رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے بلا لحاظ مذہب و ملت ہر ایک کے ساتھ بہتر معاملہ فرمایا، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، پریشان حال لوگوں کے ساتھ، مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ، ناانصافی کے شکار لوگوں کے ساتھ۔ آپ نے حلف الفضول میں شرکت فرما کر بھی یہ بات ثابت کر دی کہ انسانیت کے بھلائی کے لیے اور عدل اور انصاف کے لیے جو کام کیا جائے میں اس کے اندر شامل ہوں اور میرا یہ پسندیدہ کام ہے۔ دوستو، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ ان تعلیمات کا اگر جائزہ لیں تو معلوم یہ ہوگا کہ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو آپ کی تعلیمات رہبر اور رہنما کی حیثیت رکھتی ہی ہیں، غیر مسلموں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گراں قدر تعلیمات عطا فرمائی۔ دوستو، آپ کی رحمت والی تعلیمات سے دنیا کی ہر مخلوق نے فائدہ اٹھایا ہے اور فیض پایا ہے، اور ہر ایک کو ان کے حقوق ملے ہیں۔ آپ کی رحمت والی تعلیمات کے نتیجے میں خاص کر غیر مسلموں میں غیر مسلموں کو جو گراں قدر جو ہے عزت ملی ہے اور ان کو جو حقوق ملے ہیں وہ بے مثال اور بے نظیر ہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے سلسلے میں جو گراں قدر تعلیمات دی ہیں اور جو ہدایات جاری فرمائی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا یہ خصوصیت تھی اور آپ ہی کا یہ امتیاز تھا۔ آپ کی ان گراں قدر تعلیمات کے ذریعے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مذہب اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا کی وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے غیر مسلموں کے سلسلے میں بڑی باریکی اور دور اندیشی اور جامعیت پر مبنی
تعلیمات دی ہیں، اور ایسی تعلیمات کہ ذرہ برابر بھی ان تعلیمات میں کسی بھی قسم کے عصبیت تعصب کا اور کسی تنگ نظری کا آپ مشاہدہ نہیں کر سکیں گے۔ آپ کی ہر تعلیم جو ہے پوری خوش دلی کے ساتھ، پوری ہمدردی اور خیر خواہی کے اوپر اور صرف انسانی بنیاد پر آپ نے یہ تعلیمات دی ہیں۔ انسانی بنیادوں پر غیر مسلموں کے سلسلے میں آپ کی یہ بے نظیر تعلیمات دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کردار کو اور زیادہ سمجھیے کہ مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ اس آئینے کے ذریعے سے ہم آپ کے حسن عمل اور آپ کے حسن کردار کی تصویر جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اخلاق کے کتنے بلند مرتبے کے اوپر فائز تھے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے سلسلے میں جو تعلیمات دی ہیں، میں ان کا خلاصہ جو ہے ذکر کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، خبردار، جس کسی نے کسی معاہد پر ظلم کیا یا اس کا حق چھینا یا اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف دی یا اس کی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز حاصل کر لی، تو یاد رکھو قیامت کے روز میں اس کی طرف سے تم سے جھگڑوں گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کن کے حق میں ہے؟ غیر مسلموں کے حق میں ہے۔ معاہد غیر مسلم اقلیت کو کہا جاتا ہے کہ دارالاسلام ہے، اسلامی حکومت میں کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے تو ایسے شخص کو معاہد کا درجہ دیا جاتا ہے اور ان کے حقوق کی مکمل حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کے اوپر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری مسلم حکمرانوں کو اور مسلم اسلامی سلطنت کے سربراہان کو جو ہے ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد فرمائی۔ فرمایا کہ جس کسی نے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا اور اس کے ساتھ ناانصافی کی، اس کا مال چھین لیا، اس کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز حاصل کر لی، استطاعت سے زیادہ انہیں تکلیف کے اندر مبتلا کیا، ان کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس شخص سے قیامت کے دن جھگڑوں گا۔ اللہ الصمد، کن کی حمایت فرما رہے ہیں؟ غیر مسلموں کی حمایت فرما رہے ہیں آپ اس تعلیم کے ذریعے سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے جو اپنی تعلیمات کے ذریعے سے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی بہتر معاملے کو انجام دینے کی تاکید کرتا ہے۔ مذہب کے اعتبار سے وہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہم مذہب نہیں ہے تو کیا ہوا؟ انسان تو ہے، انسانی بنیادوں پر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ابو داؤد شریف جو حدیث کی ایک مایہ ناز کتاب ہے، جس میں حدیث نمبر 2657 پر
جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے 6431، حدیث نمبر 6431 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کسی نے کسی معاہد کو قتل کر دیا، اور معاہد سے مراد وہی غیر مسلم اقلیت میں رہنے اقلیت جو اسلامی سلطنت کے اندر زندگی گزار رہا ہے، جس کسی نے کسی معاہد کو قتل کر دیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔ آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے نتیجے میں کتنے بہترین اثرات سماج اور معاشرے پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایک مومن جن کے اندر جنت کی چاہت اس کے رگ و ریشے میں پیوست ہوتی ہے، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا محض اس جرم کی بنیاد پر کہ اس نے کسی جو ہے غیر مسلم کا قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ کسی مسلمان نے، کسی مومن نے کبھی کسی غیر مسلم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اسلامی سلطنت میں رہتے ہوئے ان کے جان و مال کی حفاظت کی۔ دوستو، ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ ایک مسلمان شخص نے ایک اہل کتاب کو قتل کر دیا۔ وہ مسلمان نہیں تھا، یہودی یا عیسائی تھا، ایک مسلمان سے ان کا قتل ہو گیا، اور وہ مقدمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، میں اہل ذمہ کا حق ادا کرنے کا سب سے زیادہ ذمہ دار ہوں، لہذا آپ نے قاتل کو قصاص میں قتل کرنے کے احکام جاری فرمائے اور حکم دے دیا کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے، اور اسے قتل کر دیا گیا۔ دوستو، السنن الکبریٰ للبیہقی میں حدیث نمبر 14635 نمبر، یہاں یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہل کتاب کا قتل ہو گیا تھا، اس کا خون ہو گیا تھا ایک مسلمان کے ہاتھوں، تو ایک مسلمان کو ان کے بدلے میں قتل کر دیا گیا، قاتل کو قتل کر دیا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین تعلیم دی ہے۔ اس تعلیم کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اور کیا نتیجہ ہوا کہ قتل و خون ریزی کم ہو گئی۔ اب لوگ ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس سخت سزا کی بنیاد پر وہ قتل کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ جب میں کسی کو قتل کروں گا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ معاملہ رفع دفع کر دیا جائے یا دیت کے اوپر معاملہ حل کر لیا جائے، میں قتل نہیں کروں گا۔ دوستو، یا عفو درگزر کی کوئی صورت اختیار کر لی جائے، یا کوئی صلح کی کوئی اور شکل اختیار کر لی جائے، لیکن بہرحال قتل تو نہیں کروں گا، یہ انسان عہد کر لیتا ہے، تو سماج سے اور معاشرے سے قتل و خون ریزی ختم ہو جاتی ہے، اور ختم ہو گئی۔ آج
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر اور اس تعلیم پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں پھر سے قتل و خون ریزی عام ہوتی جا رہی۔ اور نہ صرف یہ کہ ایک مذہب کے ماننے والے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے درمیان قتل و خون ریزی ہو، خود ہم مذہب لوگ آپس میں ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں۔ بین المذاہب، مختلف مذاہب کے ماننے والے آپس میں تو ایک دوسرے کا خون کر ہی رہے ہیں، اور جب بھی کسی کو کوئی موقع ملا اس سے گریز نہیں کر رہے ہیں، اس سے بچ نہیں رہے ہیں۔ لیکن خود آپس میں ہم اگر اپنا جائزہ لیں، ملت اسلامیہ کا جائزہ لیں، تو معلوم ہوگا کہ ایک مسلمان بھی دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو کہ آپ نے فرمایا جس نے کسی معاہد کا قتل کر دیا، غیر مسلم کا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ آپ نے کسی مسلمان کا قتل کر دیا تو بتائیے کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے بارے میں کتنا اچھا سوچا اور کتنی بہترین تعلیمات دی ہیں، آپ فتح مکہ کے اس واقعے سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اعلان نبوت فرما دیتے ہیں، پوری کی پوری قوم جو اب تک آپ کو صادق اور امین مان رہی تھی آپ کی دشمن بن جاتی۔ جو لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں ان ایمان لانے والے لوگوں پر محل مکہ ظلم اور تشدد کا پہاڑ توڑ رہے تھے۔ وہ کون سا ظلم ہے اور کون سی زیادتی ہے جو انہوں نے مسلمانوں پر نہ کیا ہو مکے کی 13 سالہ زندگی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجری رکھ دی جا رہی ہے، آپ کے گلے میں پھانسی کا پھندا تک ڈالا جاتا ہے، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، گالی گلوچ اور برا بھلا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز میں تکلیفیں دی جاتی ہیں، اور آپ کے ماننے والے افراد پر تو ظلم اور تشدد کا ایسا سمجھیے کہ معاملہ کیا جاتا ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کو پہاڑ سے لڑکایا جا رہا ہے، کسی کے نازک حصے پر برچھا مارا جا رہا ہے، انہیں شہید کیا جا رہا ہے، کسی کو گرم ریت کے اوپر برہنہ جسم لٹا دیا جا رہا ہے، سینے پر بھاری پتھر رکھا جا رہا ہے، پیروں میں رسیاں ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، طرح طرح کی اذیتیں، تکلیفیں۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں بھی چین سے آپ کو رہنے نہیں دیا جا رہا۔ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے غزوہ بدر میں موجود ہے، احد میں موجود ہے، مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، بہت ساری جنگیں مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ ان کے ہاتھوں نہ جانے کتنے مسلمان شہید ہو گئے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غیر مسلموں کے ساتھ کتنا بہترین معاملہ فرمایا اور کتنی بہترین تعلیمات دی۔ کوئی فاتح اور کوئی ملکوں پر کامیابی حاصل کرنے والا شخص
وہ سلوک نہیں کر سکتا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت سعد یہ اعلان کر رہے ہیں فتح مکے کے موقع پر دشمنان دین کو دیکھ کر، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن ہے، قتل اور خون ریزی کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ سچ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ان غیر مسلموں کے لیے آپ کی ذات کس قدر رحمت تھی اور کس قدر رحمت بن کر اس وقت ثابت ہوئی آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت۔ آپ نے فرمایا، اعلان فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، رحمت کی تقسیم کرنے کا دن ہے، ایک دوسرے پر رحم و کرم کرنے کا دن ہے۔ آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ آپ نے اس وقت دیکھا، وہ منظر دیکھا ان تمام لوگوں کا، تمام کے تمام دشمنان مکہ، سرداران مکہ، مشرکین مکہ، جنہوں نے آپ کو ستایا، مارا، گالیاں دی، اذیتیں پہنچائیں، وہ سب کے سب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ شریف ہیں، شرافت ہی کی توقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آج تم لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، آج تم سے کسی طرح کا کوئی بدلہ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی انتقام نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی خون ریزی نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، مکمل طور پر آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک بھی فرمایا اور ارشاد بھی فرمایا، اعلان بھی فرما دیا کہ کسی بھی طرح کا کوئی بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا۔ کون تھے سامنے؟ نارمل مشرکین مکہ ہی نہیں، ستانے والے، ظلم کرنے والے، ناانصافی کرنے والے، بے گھر کرنے والے، بے زمین کرنے والے، وطن عزیز کو چھوڑنے پر مجبور کرنے والے، کئی صحابہ کے قاتل موجود ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدار ہاتھ میں آنے کے بعد، مکے کے اوپر فتح حاصل کرنے کے بعد حسن سلوک کا معاملہ فرمایا۔ حضرت صحابہ کو جو ہے اس بات کی تلقین فرمائی کہ ان سے کسی بھی طرح کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے، جو حرم شریف کے اندر داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ بھی مامون اور وہ بھی محفوظ ہے۔ کیا تعلیم ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی! آپ کی رحمت کس طرح تقسیم ہو رہی ہے اور کیسے کیسے لوگوں کے اوپر آپ کی رحمت برس رہی ہے۔ دوستو، رحمت والی اسی تعلیم کا اثر تھا اور اس بہترین حسن سلوک کا نتیجہ تھا کہ لوگ اس کے بعد جوق در جوق کثیر تعداد میں اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ جن کو تیروں، تلواروں اور نیزوں نے فتح نہیں کیا، ان کے دلوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو میٹھے بول نے فتح کر دیا، فتح فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کے دل کو جیتا ہے۔ دوستو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے بارے میں صاف طور پر اعلان فرما دیا اور یہ تعلیم عام کر دی کہ مذہبی اعتبار سے ان کو مکمل طور پر آزادی حاصل ہے، کسی بھی طرح کا ان کے اوپر جبر نہیں کیا جائے گا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں بھی صاف طور پر فرما دیا گیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے قبول کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے غیر مسلم بھائیوں کو مکمل طور پر مذہبی طور پر آزادی فراہم فرمائی۔ کسی کو ایمان لانا ہے اپنے اختیار سے ایمان لاؤ، ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں، وہ دعوت سمجھ میں آ رہی ہے اور بات سمجھ میں آ رہی ایمان میں داخل ہو، ہماری طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اہل نجران کو ایک خط لکھا اور فرمایا، اس خط کے اندر کتنی بہترین تعلیم ہے، آپ اس کا مشاہدہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا نجران اور ان کے حلیفوں کو اللہ اور اس کے رسول کی پناہ حاصل ہے، ان کی جانیں، ان کی شریعت، زمین، ان کے اموال، حاضر اور غائب اشخاص، ان کی عبادت گاہیں اور ان کے گرجا گھر کی حفاظت کی جائے گی۔ ہرگز کسی بھی اعتبار سے ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ کسی پادری کو اس کے مذہبی مرتبے سے نہیں ہٹایا جائے گا، کسی راہب کو اس کی رہبانیت سے الگ نہیں کیا جائے گا، کسی صاحب منصب کو اس کے منصب سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے اندر جو ہے لکھا اور جو ہے وہاں کے ذمہ داروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متنبہ فرمایا اور اس بات کی تاکید کی کہ ان کے زیر ملکیت ہر چیز کی حفاظت کی جائے گی۔ اللہ الصمد، آپ کی یہ تعلیم کن کے لیے ہے اور کن کے حق میں ہے؟ ان غیر مسلموں کے حق میں جو ہمارے مذہب میں ابھی داخل نہیں ہوئے اور ان سے اس طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ کے اخلاق فاضلہ کا پتہ چلتا ہے اور اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے اور اسلام انسانی بنیادوں پر کتنے بہترین تعلقات کا حامل ہے۔ دوستو، آج اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے نتیجے میں غور کریں، ان دنیا کے ظالم اور جابر حکمرانوں کا جائزہ لیں کہ وہ اپنی سلطنت کے دوران اپنی حکومت کے زیر نگرانی اپنی اقلیتوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو مذہبی اعتبار سے ان سے الگ ہیں، ان حکمرانوں سے الگ ہیں یا ان جماعتوں سے الگ ہیں جن کی سلطنت ہے اور جن کی حکمرانی ہے، ان کے ساتھ کتنا نازیبا سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ جائزہ لے لیجئے، اور سب کے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ آج تھوڑے دنوں کی حکمرانی ہمارے ہاتھ میں آئی تو ہم نے کسی کی عبادت گاہ منہدم کر دی، اس کی جگہ اپنی عبادت گاہ بنانے کے پروگرام طے کیے۔ آج ہمارے ہاتھ میں حکومت ہے تو ہم نے فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اداروں اور تنظیموں کو نیست و نابود کر دیا۔ ہمارے ہاتھ میں حکمرانی ہے تو ہم نے اپنے مذہب سے تعلق نہ رکھنے والے لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے،
ان کے گھروں کو جلا دیا، ان کے عورتوں کی آبرو ریزی کی، ان کے جوانوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو قتل کر دیا، ان کے علماء کرام کو قتل کر دیا۔ یہ ہے انسانیت۔ یاد رکھو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے تعلق سے یہ تعلیم دی ہے جس کا ابھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، لیکن یہی حضرات جب ان کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی ہے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ کتنا جو ہے بدترین سلوک کیا کرتے ہیں۔ صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والے کس قدر امن پسند ہیں، اور اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب والے اور اس کے ماننے والے کس قدر فتنہ پھیلانے والے ہیں۔ دوستو، ان میں بھی سب لوگ ایسے نہیں ہیں، کچھ سنجیدہ قسم کے لوگ بھی ہیں جن تک جناب نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات پہنچتی ہیں تو وہ متاثر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام اور مسلمان برحق ہیں، اور ان کو ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ دوستو، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر مذہبی آزادی عطا فرمائی، یہاں تک کہ قانون کے نفاذ میں بھی مساویانہ اور برابری کا سلوک فرمایا۔ معاملہ کسی مسلمان کا ہو یا معاملہ کسی غیر مسلم کا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دونوں کے حق میں برابر رکھا۔ قانون کی خلاف ورزی اگر کوئی مسلمان کر رہا ہے تو اس کو بھی وہی سزا دی جائے گی، کوئی غیر مسلم کر رہا ہے تو اس کو بھی وہی سزا دی جائے گی۔ فرمایا یہودی ہو یا عیسائی یا ذمی، جو اسلامی سلطنت کے اندر عہد و پیمان لے کر وہ رہ رہا ہے، اس کی دیت مسلمانوں کی دیت کی طرح ہے۔ جتنی دیت مسلمانوں کی مقرر کی جائے گی اتنی ہی دیت اس غیر مسلم شخص کی متعین کی جائے گی اگر کسی نے اس کو قتل کر دیا، اور معاملہ دیت کے اوپر طے ہوا۔ دوستو، ولید بن عبد الملک اموی کا دور ہے، اس نے دمشق کے اندر عیسائیوں کے عبادت خانے کنیسہ یوحنا کو زبردستی عیسائیوں سے چھین کر مسجد میں شامل کر لیا۔ یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیم کا اثر کیا ہے۔ غلطی کی ولید بن عبد الملک اموی نے اور مسجد کے اندر شامل کر لیا عیسائیوں کے عبادت خانے کو۔ جب حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تخت نشین ہوئے، ان کی خلافت کا زمانہ آیا، تو عیسائی ولید کے اس ناانصافی اور ظلم کی شکایت لے کر امیر المؤمنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے شکایت کی، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک عامل کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ مسجد کا جتنا حصہ گرجا کی زمین پر تعمیر ہوا ہے اسے منہدم کر دیا جائے اور عیسائیوں کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ ہے تعلیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہیں انصاف ہر ایک کے ساتھ مساویانہ ہونا چاہیے۔
تو حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے، وہ تخت نشین ہوتے ہیں، تو عیسائیوں کی زمین، عیسائیوں کو جب کہ مسجد کا اس کو حصہ بنا لیا گیا تھا، اس کو منہدم کر کے، مسجد کا وہ حصہ منہدم کر کے عیسائیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور آج جب حکمرانی ظالم لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے تو مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو توڑ کر اپنی عبادت گاہیں تعمیر کی جاتی ہیں۔ دوستو، غیر مسلموں کے تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حقوق متعین فرمائے، بہت بہترین اور گراں قدر تعلیمات دی۔ سچے دل سے سننے والے اور غور کرنے والے غور کر سکتے ہیں، بہترین طریقے سے جائزہ لے سکتے ہیں کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری اور پاکیزہ تعلیمات دی ہیں۔ کاش ہم ان تعلیمات سے متاثر ہوں اور متاثر ہو کر مذہب اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی تعلیمات کے ذریعے سے صحابہ کو اس جانب متوجہ فرمایا، ذمہ داران کو اس جانب متوجہ فرمایا، حکمرانوں کو اس جانب متوجہ فرمایا، عمال کو اس جانب متوجہ فرمایا، گورنروں کو اس جانب متوجہ فرمایا کہ تمہارے ماتحت رہنے والے غیر مسلم حضرات، ان کی ضروریات کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہترین تعلیم ہی کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کو یہ باتیں لکھ دی تھی، لکھ کر بھیجی تھیں کہ یاد رکھو، عورتوں بچوں پر جزیہ عائد نہیں کرنا، صرف بالغ لوگوں سے جزیہ وصول کیا جائے گا، ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک ضعیف نابینا یہودی بھیک مانگ رہا تھا، ہمارے مذہب کا نہیں ہے، غیر مسلموں میں ان کا شمار ہے، مگر آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ آخر یہ نوبت کیسے آئی اور کیوں بھیک مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ضرورت مند بھی ہوں اور مجھے اسلامی حکومت کو جزیہ بھی ادا کرنا ہے، ٹیکس بھی ادا کرنا ہے، اسی لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے بیت المال کے خازن کے پاس جانے کی ہدایت دی، کہا جاؤ بیت المال کے خازن کے پاس اور ان سے کہنا کہ ان کا جزیہ موقوف کر دیا جائے۔ آپ نے خازن کو یہ ہدایت جاری فرمائی کہ ان کا جزیہ موقوف کر دیا جائے، بلکہ ان کی ضروریات کا انتظام بیت المال کے ذریعے سے کیا جائے۔ دوستو، اسی لیے مملکت اسلامیہ کا یہ ایک اصول ہے کہ جو غیر مسلم بوڑھا ہو جائے اور کسی بھی کام کا باقی نہ رہے یا کسی آفت اور بیماری کی وجہ سے ناکارہ ہو جائے تو ایسے غیر مسلم شخص کا ٹیکس معاف کر دیا جائے گا، جزیہ معاف کر دیا جائے گا، اور ان کے گزارے کے لیے اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کے لیے وظیفہ متعین کریں اور ان کی مدد کریں۔ دوستو، باضابطہ اسلامی سلطنت کے اصول میں یہ بات داخل ہے، اور یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کا نتیجہ ہے جو آپ نے غیر مسلموں کے تعلق سے عطا فرمائی ہے۔ وہ موقع بہت اچھی طرح آپ حضرات کو یاد ہوگا جب مکے میں قحط آ گیا تھا
اور قحط کی وجہ سے وہ لوگ بالکل پریشان تھے، تمام اہل مکہ پریشان، بھوکوں مر رہے تھے۔ ایسے موقع پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی بطور خاص مدد فرمائی اور 500 دینار روانہ کیا مکہ والوں کو، اور کہا کہ ان کو اہل مکہ کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ دوستو، یہ حسن سلوک تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ تعلیمات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کن کے بارے میں؟ غیر مسلموں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے مال اپنے مال کے برابر قرار دیا، ان کی جان کو اپنی جان کے برابر قرار دیا۔ آپ نے مختلف تعلیمات کے ذریعے سے یہ بات واضح فرما دی کہ نہیں، جو برسر جنگ ہیں ان کا معاملہ نہیں، لیکن جو ان جنگ کے علاوہ ہیں، ایسے کفار، ایسے مشرکین، ایسے غیر مسلم حضرات کا مال نہ چھینا جا سکتا ہے اور نہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ بہت مشہور ہے، انہوں نے یہ فرمایا، دماؤہم کدمائنا اموالہم کاموالنا، کہ ان کا خون ہمارے خون کی طرح ہے، ان کا مال ہمارے مال کی طرح ہے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان تعلیم کا ہی اثر تھا کہ سارے صحابہ آپ کی اس ہدایات کو نظر انداز، سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایات کو اپنے پیش نظر رکھتے تھے، اور ہرگز نظر انداز کسی بھی موقع پر نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مسلموں کے تعلق سے کتنی بہترین تعلیمات تھیں۔ اگر ان تعلیمات کو ہمیں ایک تقریر کی روشنی میں سننا ہے، جاننا ہے، تو شاید اس سے بہتر کوئی تقریر نہیں ہو سکتی، جبکہ شاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی تھی۔ حضرت جعفر کی تقریر کیا تھی؟ حضرت جعفر نے فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے، اس کے آگے سجدہ کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، قطع رحمی کیا کرتے تھے، رشتہ داروں کو رشتہ داری کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، پڑوسیوں کی حق تلفی کیا کرتے تھے۔ ہم میں کا طاقتور شخص کمزوروں پر ظلم کرتا تھا، بلکہ کمزوروں کو مکمل طور پر دبا کر رکھتا تھا، ان کو کھا جاتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، ایک ایسا رسول جن کے حسب و نسب سے، جن کی طہارت اور پاکیزگی سے، جن کی عفت و عصمت سے، اور جن کے صدق و دیانت سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں، ایسے رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان بھیجا۔ انہوں نے ہمیں پتھروں اور خود ساختہ بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی طرف آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ یہ پتھر کے بت، ان کو تو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے، یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو چھوڑو اور ایک خدا وحدہ کی طرف آؤ۔ انہوں نے ہمیں سچائی کی تعلیم دی، سچ بولنے کا حکم دیا،
امانتوں کو ادا کرنے کی تاکید کی، صلہ رحمی کرنے پر جو ہے ہمیں متوجہ کیا کہ رشتہ توڑنے کی عادت مت اپناؤ، رشتہ جوڑنے کی عادت کو اپناؤ۔ انہوں نے رشتہ جوڑنے کی ہدایت دی۔ پڑوسیوں کی حق تلفی کرنے کے بجائے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی ہدایت جاری فرمائی۔ انہوں نے ہمیں ظلم سے روکا، ناانصافی سے روکا، برے کاموں سے روکا، جھوٹ بولنے سے منع کیا، یتیموں کا حق ناحق طور پر حاصل کرنے سے منع کیا، کسی پاکیزہ عورت پر تہمت لگانے سے ہمیں منع کیا۔ انہوں نے ہمیں توحید کی تعلیم دی، نماز کی تعلیم دی، روزے کی تعلیم دی، زکوٰۃ کی تعلیم دی۔ ہم نے ان کی تصدیق کر لی اور ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اتنی پاکیزہ تعلیمات اتنے بہترین انداز میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبشہ کے دربار میں ان کے سامنے پیش کیا۔ یہ ہے ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ یہ صرف مسلمانوں کے رسول نہیں، ساری انسانیت کے رسول ہیں۔ اے سارے انسانوں اور دنیا بھر کے لوگوں، اس رسول رحمت کی اس تعلیم کو جو انہوں نے، جو اس حدیث کے اندر اور جو اس تقریر کے اندر موجود ہے، اس تعلیم سے کچھ سنو، کچھ اثر لو، کچھ سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اس وقت جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعلیم دی، وہ کون تھے؟ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ آپ کی اس بہترین تعلیم کے نتیجے میں ہی وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ حبشہ کے دربار میں یہ تقریر پیش کرتے ہیں اور آپ کی ان تعلیمات کا اور بلکہ ان بہترین تعلیمات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ ان بہترین تعلیمات ہی کی وجہ سے ہوا۔ شاہ حبشہ نے مکمل طور پر تائید کی اور کہا کہ بالکل انہوں نے برحق کہا۔ یہی تعلیم پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بھی تھی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے تعلق سے بلکہ تمام انسانوں کے تعلق سے کچھ ایسی بنیادی تعلیمات دی ہیں جو بلا لحاظ مذہب و ملت سب سے متعلق ہے۔ وہ تعلیمات خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان خطبہ دیا ہے، جن کو علماء کرام نے بنیادی انسانی جو ہے حقوق کا اسلامی منشور قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ وہ جو حقوق عطا کیے گئے ہیں تمام انسانی بنیادوں پر وہ بے مثال ہے اور رہتی دنیا تک اس کو اپنائے جانے کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کی خود ساختہ تمام رسومات، تمام باطل عقائد اور باطل خیالات اور نظریات میرے قدموں تلے روندے جاتے ہیں، اب دوبارہ کوئی ان کو اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ لوگوں، آپ نے یہ تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا مالک اور خالق اور پروردگار صرف اور صرف ایک ہے۔ اب نسلی اعتبار سے تمہارا کوئی سمجھیے کہ امتیاز نہیں ہے۔ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جو نسل انسانی کی اصل ہیں وہ بھی ایک ہیں، بس تمہیں چاہیے کہ نسلی امتیازات کو ختم کرو اور اپنے درمیان اس کو سر نہ اٹھانے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خاندان اور ایک برادری بن کر رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخوت اور بھائی چارگی کی فضا کو قائم رکھو۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کسی کو ذرہ برابر بھی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، حضرت آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں،
لہٰذا تمہارے درمیان نسلی اعتبار سے کوئی امتیاز اور کوئی تفریق قائم نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اپنے غلاموں کے ساتھ اور اپنی باندیوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرو، ان کا اچھا خیال رکھو، انہیں نیچ سمجھ کر امتیازی سلوک ان کے ساتھ مت کرو، جو کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جو پہنو انہیں بھی پہناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام کے تمام انسانی بنیادوں پر اس لائق ہیں کہ اس کی ہر جو ہے اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے، اور اس کی عزت اور آبرو بھی محفوظ ہے۔ انسانی بنیادوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانوں کو ہر خطرات سے محفوظ قرار دیا، ان کے مالوں کو ہر طرح کی دست درازی سے محفوظ قرار دیا، ان کی عزت اور آبرو کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچائے، یہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلموں سے بعض مرتبہ جنگیں کی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اکثر جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاعی ہی تھی، کفار اور مشرکین لڑنے کے لیے آئے تو آپ نے ان کا دفاع فرمایا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جنگ میں پیش قدمی ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں پیش قدمی سے روکا ہے، منع فرمایا۔ آپ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ظلم اور زیادتی تمہارے لیے اپنے سے لڑنے والوں کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے۔ دشمنوں کے قاصدوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہترین تعلیمات سے امن عطا فرمایا۔ عورتوں، بچوں، معذوروں کو مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ سرسبز کھیتوں اور پھلدار درختوں کو کاٹنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو عبادت گاہوں کو ڈھانے سے منع فرمایا، اور ان عبادت گاہوں میں پوجا کرنے والے پادری یا جو ہے مقرر ذمہ دار لوگ، ان کے پجاری، ان کو قتل کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ لوگ جو جنگ میں شامل نہیں ہیں، ایسے غیر مسلم حضرات کو بھی قتل کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا جنگ کے نتیجے میں جو قیدی تمہارے پاس آ جائیں، وہ پکڑے جائیں، تو پھر ایسی صورت میں ان قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ ہوتے ہوئے اگر فریق مخالف صلح کے اوپر آمادہ ہو جائیں تو ان کی صلح کو قبول کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی غیر مسلم تم سے پناہ طلب کر لے تو پھر ایسی صورت میں تم ان کو پناہ دے دینا اور ان کو امن دے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین تعلیم دی اور مسلمانوں کو اس جانب متوجہ کیا کہ چاہے کوئی بھی ہو، انسانی بنیاد پر تم ہر ایک کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا۔ کوئی غیر مسلم بیمار ہو جائے، ان کی عیادت بھی تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم ان کی عیادت کرنا، ان کی تیمارداری کرنا، ان کے ساتھ خدمت کا معاملہ کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک یہودی بیمار لڑکے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت فرمائی۔ ایک مرتبہ یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنازے کے جانے کی وجہ سے کھڑے ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین جو ہے عمل ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہے۔ یہ ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کا ہر لمحہ ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی لیے آپ کی تعلیمات کا یہ خلاصہ ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں، کسی غیر مسلم کے ساتھ ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں، بہترین طور پر معاملہ کر سکتے ہیں، کسی غیر مسلم کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھ سکتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے نہیں بلکہ محض دوستانہ تعلقات
ہم جو ہے ان کے ساتھ استوار کر سکتے ہیں، ان کی شادیوں میں ہم جا سکتے ہیں، ہم اپنی شادیوں میں انہیں دعوت دے سکتے ہیں، انہیں بلا سکتے ہیں۔ ایسے ہی خیرات اور صدقات اور دوسرے جو ہے انسانی بھلائیوں کے کاموں کے متعلق بھی فرمایا کہ اس معاملے میں غیر مسلموں کا بھی تم تعاون کر سکتے ہو، تم ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آ سکتے ہو، ان کی مدد کر سکتے ہو، ان کی ہمدردی کر سکتے ہو، ان کی خدمت کر سکتے ہو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ سکتے ہو۔ یہ ساری ہدایتیں ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوستو، ایسے نبی کو ہم ماننے والے ہیں۔ ہمارے نبی صرف ہمارے نہیں ہیں، سارے انسانوں کے نبی ہیں، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے آپ اسوہ اور نمونہ ہیں۔ آئیے ایسے نبی کے ہم پیروکار بن جائیں، ایسے نبی کی بات ماننے والے بن جائیں، ایسے نبی کے مذہب میں ہم داخل ہونے والے بن جائیں، ایسے نبی کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، ایسی نبی کی جو ہے صبح و شام کو جو ہے ہم اختیار کرنے والے بن جائیں، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اس دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے، تاکہ آخرت میں بھی ہم اللہ کے فضل و کرم کے مستحق ہو سکیں، اس عذاب علیم سے بچ سکے جو کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر ہم سانس رہنے تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی ان تعلیمات کا حصہ بن جاتے ہیں اور آپ کی ان تعلیمات کو قبول کر کے اپنی زندگیوں کو بدل کر مذہب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور مسلمان ان تعلیمات سے متاثر ہو کر خود ان تمام تعلیمات کو اپنی عمل کا حصہ بناتے ہیں، تو یقیناً یہ دنیا ہمارے لیے جنت سے کم نہیں ہے، ہمارے لیے بہتر ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ جب دنیا بہتر ہوگی تو ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم انسانی بنیادوں پر ہر ایک سے بہترین تعلقات قائم کریں گے، محبت کو عام کریں گے، نفرت کا خاتمہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة